الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله تعالى من حسن عبادة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ زمر 24ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل اے نبی فرما دیجئے، یا عبادی میرے بندوں کو، الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن عبادت اللہ، جو شخص اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا ہے یہ اچھی عبادت ہے۔ اور ایک اور فرمان میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ کو وہ ایسا پائے گا۔ ایک اور فرمان میں جناب نے ہدایت دی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تھوڑا قریب آتا ہے اللہ اس سے زیادہ قریب آتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں تشریح ہے کہ جو چل کر آئے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، اور جو پہنچ جائے در پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس بندے کے میں کان بن جاتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ پھر وہ میرا بن جاتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں،
اور جب وہ صحیح معنی میں متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو اس کے ہاتھ آنکھ کان سے پھر میرے مرضی کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہوتا. یہ ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں یا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ سورہ زمر ہے، 24ویں پارے کی آیت ہے. زمر کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے، اور اس میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے. اس صورت میں ایک نیک جماعت کا ذکر ہے اور ایک کافر جماعت کا ذکر ہے، اور دونوں گروہوں کو گویا کہ جماعت کی شکل میں میدان حشر میں اٹھایا جائے گا. پھر جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. فرشتے ان پر سلام کریں گے، استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا داخلین. اور جو جہنمی گروہ ہے ان کو حسرت دلائی جائے گی، الم یاتکم رسل من قبلکم، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے تھے، وہ تمہیں سمجھا نہیں رہے تھے، تم نے کیوں ہدایت حاصل نہیں کی. اس لیے سورت کا نام ہی زمر پڑ گیا کہ جماعتوں کا اس میں ذکر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی بتا رہے ہیں کہ میری مرضی 2 گروہ بنانا نہیں ہے، میری مرضی تو ایک ہی گروہ بنانا ہے. میری خوشی تو اس میں ہے کہ لوگوں کا ایک ہی گروہ ہو، ایک ہی جماعت ہو، اور وہ جنتی جماعت ہو. لہذا جن سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تو وہ مایوس نہ ہوں. میرے نیک بندوں کی جماعت میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں. جب سارے گناہگار توبہ کر لیں تو پھر یہ گناہگار بھی نیک لوگوں کی جماعت میں داخل ہو جائیں گے. اس آیت میں یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے جس طرح کی بھی گناہ کیے ہیں، جب کیے ہیں، جتنے کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مسلمان ہوئے تو ان کو اپنے کچھ سابقہ گناہ یاد آتے تھے. ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں گناہ ہو ہی گئے ہوں گے، تو اس پر وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وہ گناہ معاف نہ ہوں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام لانے کی برکت یہ ہوتی ہے، سب سے پہلی نقد برکت، کہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ معصوم ہو جاتا ہے اسلام لانے والا شخص، ایمان والا. اب اس کے بعد اپنی نیکی کا خیال کرے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جس کا اللہ پر یقین کامل ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا رہے. یہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے گھر کے صحن میں جناب کی اونٹنی جا کر رکی تھی، اور
ایک وقت تک اپنے گھر سے ہی کھانا بھی حضرت کے گھر بھیجتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نزع میں مبتلا ہوئے تو ساتھی ساتھ کھڑے تھے، ان کو اشارہ کیا قریب آ جاؤ۔ کہا آج تک تو میں نے ایک حدیث بیان نہیں کی جو میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خود دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں کتمان نہ ہو جائے، نا چھپانا نہ ہو جائے۔ آپ کا تو فرمان ہے نا، مجھ سے ایک بات بھی سنی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اور اسلام اسی طرح پھیلا ہے۔ تو آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں حق چھپانے کی، حدیث کے چھپانے کی وعید میں نہ آ جاؤں۔ جناب کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کو پسند کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، گنہگار وہ گنہگار اللہ رب العزت کو پسند ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ اور اگر کوئی وقت ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا ہی نہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے، سب نیک متقی پرہیزگار شب زندہ دار توبہ استغفار والے ہو جائیں، ایک گناہ بھی ان سے نہ ہو، تو اللہ سے وہ توبہ نہیں مانگیں گے نا۔ توبہ تو گناہ گار مانگتے ہیں، ان کے پاس تو گناہ ہی نہیں ہے، سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان توبہ اور استغفار کرنے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں یہ سمجھا تھا کہ اب اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا یا یقین میں کمی ہو گئی، کہیں تذبذب کے موقع پہ صحیح راہ اختیار نہ کر سکے، غلطی ہو گئی، جیسے کسی جہاد میں بعض دفعہ ہو گئی، تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ میرا وجدان تھا، میرا نظریہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی اونچی دولت عطا کی، اسلام کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دی ہے، نزول وحی کے مناظر دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے صادر ہونے والے معجزات دیکھتے ہیں، تو اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی نہیں ہوگی، یہ میرا نظریہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، تو میں سمجھ گیا کہ میرا نظریہ غلط ہے، اللہ ہر وقت ہر طرح کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے یہ آیت ہشام بن عاص کی طرف لکھی، جو کچھ تذبذب میں تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، قاصد نے یہ آیت پہنچائی ہشام بن عاص کے پاس رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیت بار بار پڑھتا رہا، ترجمہ تو سمجھتا تھا لیکن یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھیجنے والے کا مقصد کیا ہے، اصل مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ترجمہ سمجھ رہا تھا۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ جتنے بھی تم نے گناہ کیے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔
میں پڑھتا رہا، ترجمہ بھی سمجھتا تھا، لیکن مقصد نہیں سمجھ رہا تھا کہ پھر اللہ سے دعا مانگنے لگ گیا کہ یا رب، حضرت عمر نے میری طرف یہ آیت لکھ کر بھیجی ہے، اس کا اصل مقصد مجھے سمجھا دے۔ دعا کے بعد مجھے اللہ نے اس آیت کا مقصد سمجھا دیا کہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں واپس بھیجی اور سواری کا انتظام کر کے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ حضرت ہم سے گناہ ہوئے تھے، اور حضرت عمر نے یہ آیت لکھ کے بھیجی، شرح صدر ہوا اور پھر حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا انیبو، کہ قریب ہو جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ۔ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہو جاؤ موت سے پہلے پہلے، اچانک عذاب آنے سے پہلے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاؤ تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر روح نکلنا شروع ہو جائے یا عذاب، اللہ محفوظ فرمائے کہ من حیث القوم عذاب آنا شروع ہو جائے، پھر تو ایک ہی قوم ہے جس کے لیے اللہ نے اصول اپنا بدلا ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنهم۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ انہوں نے بغاوت کی ہو اور ہمارا عذاب متوجہ ہو چکا ہو اور پھر انہوں نے توبہ کی ہو اور ہم نے اپنے عذاب کو ہٹا دیا ہو، ایسا نہیں ہوا الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا۔ صدق کے دل سے ایمان لایا، توبہ کی، ہم نے اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لیے۔ تو یا تو حالت نزا انسان پر شروع ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور یا من حیث القوم عذاب آنا شروع ہو جائے تو توبہ نہیں قبول ہوتی۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب یہ کیا خبر کہ کس پر حالت نزا کب آ رہی ہے، کسے کیا خبر؟ اور من حیث القوم عذاب کا آنا، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا رب میری پوری قوم کو مسخ نہ کرنا، تباہ و برباد نہ کرنا، ان کے چہروں کو نہ بدلنا۔ تو آپ کی دعا کی برکت سے اس قوم پر اس طرح کا تو عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے۔ جزوی طور پر کسی قبیلے یا شہر پر مصیبت آتی رہتی ہے، وہ ان کو بھی اور ہمارے لیے بھی بطور نصیحت کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی العباد، کہ میدان حشر میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی تو آج یہ رسوائی نہ دیکھتے۔ یہ آخرت میں کافر، مشرک یا حد سے زیادہ جو گناہگار ہیں، جو توبہ کے بغیر چلے گئے، یہ کہیں گے تو اس وقت کہنا کام نہیں آئے گا۔ آج کا ایک جملہ استغفار کا بہت وزن رکھتا ہے، اور اس وقت اونچا اونچا رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ آج کا ایک ندامت کا قطرہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے، اور اس دن کا اتنا رونا کہ اپنے آپ کو آنسوؤں میں ڈبا دے کام نہیں آئے گا۔
کچھ یہ کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے، یعنی ہٹ درمی میدان حشر میں بھی کریں گے۔ ایک جماعت تو یہ کہے گی کہ کاش کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا تو آج رسوائی نہ دیکھنی ہوتی۔ 19ویں پارے کے ابتدائی رکوع میں قرآن مجید نے معذبین کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میدان حشر میں معذبین میں سے ایک اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اللہ کا باغی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنے والا میدان حشر میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر یہ جملے اونچے بولے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ دنیا میں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، اللہ کی تعلیمات کو اپنے سینے میں لگایا ہوتا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنتوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بنایا ہوتا، تو آج میں بھی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، آج میں بھی اس جماعت کے ساتھ جا رہا ہوتا جس کو فرشتے استقبال کے طور پر سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آج گروہ کی شکل میں اللہ سے صلح کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور استقبال میں اس راستے میں استقبال میں خوشامدی نہیں، جو صدر کو لے ڈوبیں گے خوشامدی نہیں، اللہ کی نورانی اور مکرم مخلوق، اللہ کی معصوم نورانی مکرم مخلوق استقبال کے طور پہ کھڑی ہے اور اس جنتی جماعت کو سلام عرض کر رہی ہے کہ یہی راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا یہی راستہ ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ میدان حشر میں ایک جماعت تو یہ کہے گی کہ ہائے افسوس، دنیا میں تعلیمات پر عمل کیا ہوتا اور پھر ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ اس دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے لوگ موجود تھے ہمارے زمانے میں، مشکل نہیں تھا، ہم بھی عمل کر سکتے تھے اور ان کو بھی رزق ملتا تھا تو ہمیں بھی رزق ہی ملتا تھا۔ ممکن ہے وہ جھونپڑوں میں سکون کے ساتھ رہتے ہوں اور ہمیں اس وقت بھی کوٹھیوں میں سکون نہیں تھا، یہ انہیں سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن اب کیا فائدہ سمجھ میں آنے کا۔ ایک جماعت تو یہ کہے گی، اور دوسری جماعت وہ یہ کہے گی کہ اللہ اگر ہدایت دیتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ وہاں پر بھی نا الزام کو اللہ پر ڈال دیا ہے، جیسے یہاں کسی کو نیکی کی دعوت دو تو وہ کہتے ہیں دعا کرو نا اللہ توفیق دے دے، اللہ کو مذاق بناتے ہیں، دعا کرو نا اللہ توفیق دے دے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق مسخرہ کرتے ہیں۔ توفیق کا مطلب آج تک مسلم نہیں سمجھا،
توفیق ہوتی کیا ہے؟ توفیق کی تعریف یہ ہے کہ کسی خیر کے کام کو بجا لانے کے لیے اسباب خیر کا مہیا ہونا، یہ توفیق کی تعریف ہے۔ توفیق کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اللہ جنات کو یا فرشتوں کو حکم کرے گا کہ فلانے کو پکڑ کر کھینچ کر مسجد میں دبا دو سجدے میں اور اوپر ایک من اس کے اوپر مٹی رکھ دو کہ سجدے سے اٹھے ہی نہیں۔ یہ توفیق کا مطلب نہیں ہے۔ کار خیر کے لیے اسباب خیر کا مہیا ہونا یہ توفیق ہے۔ جب ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دماغ ہے، نگاہ ہے، سب کچھ ہے، یہ توفیق ہے نا۔ اب خود ہی جب کم بخت ہو نیکی کی طرف نہ آئے تو کتنی بری بات ہے یہ۔ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا رہتا ہوں نا، تھوڑی تھوڑی عربی سیکھا کرو۔ عربی میں روحانیت ہے۔ کیوں؟ نبی کی زبان ہے نا، اللہ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جبرائیل کی زبان ہے۔ عربی میں روح ہے۔ اور کیا خبر انگلش دان، کیا خبر تجھے روح کیا ہوتی ہے؟ روحانیت کا ایک سفر ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے روحانیت کہ دل کو جھنجھوڑ کر خانہ خدا میں لے آتی ہے۔ روحانیت یہ ہوتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی عربی سیکھا کرو، اور جب مؤذن کی اذان گونجتی ہے تو وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر دفتر بڑا ہے، وہ مخمل والے صوفے بڑے ہیں، وہ 50,000 تنخواہ بڑی ہے، وہ پرکیف خوبصورت نقش و نگار والی دیواریں بڑی ہیں، وہ نرم بستر بڑا ہے، وہ ایئر کنڈیشن بڑے ہیں، وہ عہدہ بڑا ہے۔ سب کی نفی کر دی ہے اللہ اکبر کے لفظ نے کہ صرف رب العزت بڑا ہے اور سب فانی ہے۔ اور آگے چلتے چلتے گواہی دی نا، اللہ کی ذات پر نبی کی رسالت کا اقرار کیا، تو پھر کیا کہا مؤذن نے؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ غور سے سننا پڑے لکھے دوستو، دنیا کی ہر چیز ناکامی کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ یہ جملہ تنبیہ کر رہا ہے اذان غافلہ کو، سوئے ہوئے دلوں کو یہ جملہ جگا رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی اللہ کی بات کو ماننے میں ہے۔ باقی جہاں بیٹھے ہو، کامیابی نہیں، عارضی زندگی کا دل لگانا ہے۔ کامیابی نہیں ہے ان میں۔ کس نے کس کو کامیاب کیا؟ بھنور میں پھنسا نہیں لیا۔ یہ دنیا کس کو کامیاب کرتی ہے؟ سب چیزوں کی نفی کر لی، اعلان ہو رہا ہے، اور یہ اعلان آج کا خود ساختہ نہیں ہے، نبی پاک کے زمانہ حیات کا یہ اعلان ہے۔ آپ نے مؤذن مقرر کیے، مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، مسجد قباء میں بھی، کہ حیا علی الفلاح، یہ مومن کو ندا ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی ادھر ہے جہاں تو بیٹھا ہے، ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، اللہ کے کہاں ماننے میں بقا ہے۔ ایک سبحان اللہ جنت کی صحراؤں میں باغ لگا دے گا، تیرا ایک تسبیح والا جملہ جنت کی صحراؤں میں نہریں جاری کر دے گا۔ ما عندکم ینفد، جو تیرے پاس ہے ایوان، یہ دفاتر، یہ عہدے، یہ مرسڈیز، یہ بینک بیلنس، یہ تمام فانی ہیں، بے وفا ہیں، یہ دنیا بے وفا ہے۔ ما عند اللہ باق، جو اللہ کے لیے کیے وہ
सब बाकी है, सब बाकी है, कि जिसका नाम लिया है वो बाकी है। तो जिसका नाम लिया है वो बाकी है, और नाम लेने वाले तुझे जो इनाम मिलेंगे वो भी बाकी हैं। तो दूसरे लोग ये होंगे कि मैदान हशर में जब हिसाब किताब के वक़्त बुलाया जाएगा तो कहेंगे अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी। अल्लाह हिदायत देता तो हम भी सीधे रास्ते पे होते, वहाँ भी अल्लाह पे डाला है ना। जैसे मैं बता रहा था, यहाँ लोग ये कहते हैं नमाज की दावत दो, नेकी की दावत दो, तो मौलवी साहब पे डालते हैं दुआ करो ना अल्लाह तौफीक दे दे। मैंने आपको तौफीक की तारीफ बता दी, असबाब खैर का मुहैया होना ये तौफीक है। अब आगे तो हदैनाहुन नजदैन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया कि मैं चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता, जबरदस्ती कर सकता था, ये मेरा एक कलाम है कुन, वो सारे हो जाते फयकून। लेकिन नहीं, हदैनाहुन नजदैन, रास्ते दो दिए, अपने महबूब रास्ते की तरफ दावत देने के लिए महबूब पैगंबर भेजा कि जो इस पर रास्ते पर आएंगे मेरे महबूब बनेंगे, जो उस रास्ते पे जाएंगे ज़हर मरदूद होंगे। और तीसरे लोग क्या कहेंगे, एक गिरोह ये कहेगा कि अब अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजना, कैसा ईमान लाएंगे, कैसी इबादत करेंगे, बिल्कुल नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन ये सब आरज़ू यही हैं, ये तमन्नाएं हैं, ये पूरी नहीं होगी। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। क्या नबी फरमा दीजिए मेरे बंदों को कि जिस तरह भी गुनाह किए, छोटे किए, बड़े किए, छुप कर किए, एलानिया किए, सब माफ हो जाएंगे। जब आपने ये आयत बयान फरमाई और वाज फरमा रहे थे, एक बूढ़ा सा सहाबी लाठी लेकर खड़ा हुआ, बहुत ज़ईफ था। अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल अगर शिर्क किया हो तो भी माफ हो जाएगा। आपने थोड़ा सा सख्ता फरमाया और फिर फरमाया कि शिर्क भी हालत नज़र से पहले पहले सिद्ध के दिल से तौबा कर दी, अल्लाह शिर्क को भी माफ कर देगा। और फिर फरमाया कि मालूम है तुम्हें कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब है, अल्लाह की खुशी अल्लाह के गुस्से पर, नाराज़गी पर गालिब है। और फिर फरमाया कि देखो 100 हिस्सा रहमत है, 99 हिस्सा रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखी है, आखिरत में अपने नेक बंदों को अता करेंगे। एक हिस्सा रहमत ये दुनिया में अल्लाह ने तकसीम की है। देखो जानवरों में भी आपस में प्यार है, इंसानों में भी है, चीज़ों के साथ भी है। ये एक हिस्सा रहमत का ये असर है। रिश्तेदार ख्याल कर रहे हैं, दफ्तर वाले ख्याल कर रहे हैं, पड़ोसी ख्याल कर रहे हैं, कैसे मोहब्बत के साथ ये निज़ाम हो रहा है। हत्ता के दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसके अंदर तो चीर फाड़ने की सिफत रखी गई। देखो एक हिस्सा रहमत का दुनिया में अल्लाह ने भेजा और उसका ये असर है, और 99 हिस्सा रहमत यानी इनामात, फजलो करम, अपनी रज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में अपने नेक बंदों को अता करेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में थे, तो वहाँ जिहाद में जब कामयाबी हुई, कुछ कुफ्फार के अफराद गिरफ्तार किए गए और आप एक मकाम पे तशरीफ़ फरमाते, हम सारे असीरों को वहाँ लेकर आ रहे थे। उसमें एक असीर खातून भी थी और उसका दूध पीने वाला बच्चा कहीं उधर रह गया और ये गिरफ्तार होकर इधर आ गई। बावजूद असीर होकर वो बेचैन थी।
اور ادھر ادھر دوڑتی تھی، اور جس کا بھی بچہ ملتا تھا اٹھا لیتی تھی، دیکھتی تھی کہ میرا تو نہیں ہے، پھر بھی اس کو گودی میں لگا کر پھر ان کو دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ دیکھا اس خاتون کو، اس کو اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ سنو، اس ماں کی جو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو عرض کیا کہ حضرت نہیں۔ فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا تمہیں عذاب دے کر، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانو۔ اس میں دنیا آخرت کی کامیابی رکھی گئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ملتی ہیں۔ بہت تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک دنیا میں جنت ملتی ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک خاتون کی ذمہ داری ہوگی اس سفر میں، وہ کھانا پکا رہی تھی، اس کا بچہ اس کے قریب بار بار جاتا تھا، پھر اس کو دور کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھا یہ بچے پر شفقت کر رہی ہے، بچے کو آگ سے دور کرتی ہے۔ یہی رب العزت کے طریقے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو آگ سے بچانے کے لیے شفیق پیغمبر بھیجا ہے، کیا آپ اس کا کہاں مانو، اس پیغمبر کا کہاں مانو، اتباع کرو کامل، تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت ہم اسلام تو لا چکے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں اپنے ماضی کے بڑے بڑے گناہ یاد آتے ہیں، جس میں قتل بھی ہے اور بھی ظلم و زیادتی اور طرح طرح کے گناہ ہیں، وہ یاد آتے ہیں، اور پھر پریشانی ہوتی ہے۔ امید بھی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے، لیکن ڈر زیادہ لگتا ہے پکڑے جائیں گے، بہت ظلم کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوف اور ڈر مجھے اپنی امت کے بارے میں تو یہ تھا، جب سورہ فرقان کی آیات نازل ہوئیں تو پھر یہ شک میری ختم ہو گئی کہ میری امت کی جو معافی نہ ہو، سابقہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین ہوں، میری شریعت قیامت تک رہے گی، سارے لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ آپ کبھی ان سے انٹرویو تو ٹیسٹ پوچھے تو صحیح نا، امریکہ سے یا کسی کافر سے کہ تم نے اسلحہ کیوں بنایا ہے، وہ ویسے منافق ہیں، صحیح سچی بات نہ بتائیں تو میں بتاتا ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ ان مسلمان مذہبی لوگوں کے لیے بنایا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ آج کا پروگرام نہیں ہے دوستو، یہ تو خیر القرون کا پروگرام ہے یہود و نصارہ کا۔ لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
اذ یمکر بک الذین کفروا لیخرجوک او یقتلوک۔ نواں پارہ سورہ انفال بول رہی ہے، اے نبی یہ کافر اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ ہم اس مذہبی لیڈر کو قتل کر دیں گے یا نکال دیں گے اپنے مکہ سے۔ یہ نکال دے، بھلے نکال دے، جو ہے نبی آپ کو مشن دے کر بھیجا ہے وہ نہیں مٹے گا، یہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ وہ سب مشینری لگی ہوئی ہے بلو ایریا والوں، کفار کی زمانہ اول سے مشرکین مکہ سے بات شروع کرتے ہیں، پھر یہود و نصارہ مدینہ والوں کی لیتے ہیں، پھر تبوک میں فارس اور رومیوں کی لیتے ہیں، پھر قادسیہ میں ترکوں کی لیتے ہیں۔ چلتے چلتے آج تک کفار کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی پروگرام ہے کہ محمد کے ماننے والوں کو مٹا ڈالو پھر دنیا میں سکون پاؤ گے۔ اور یہ ظالم یہ پروگرام رکھنے والے خود مٹتے گئے، یہ بڑھتے گئے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے دوستو؟ کچھ نہیں ہے، صرف اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو سجایا ہوا ہے، صرف رکھا ہوا نہیں سجایا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ طاقتیں تو ڈگمگانے لگتی ہیں، اس کو عروج ملتا ہے۔ ہر دور میں کفار کا دوستو ایک ہی پروگرام رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مٹانا ہے، اور نہ مٹا سکے نہ مٹا سکیں گے، نہ مٹا سکیں گے۔ اور میزائل بنا لیں، ڈرون جہاز اور بنا لیں، اور مرتد قسم کے مسلمان خرید لیں، اور فوج بھی بنا لیں، محمد کی شریعت نہ مٹنے کے لیے آئی اور نہ اس کے ماننے والے نہ مٹنے کے لیے آئے، یہ ہمیشہ رہیں گے اور رہتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کچھ ہم ماضی یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو سوچ کر ندامت کرتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے معاف نہ ہو۔ یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی کچھ وقت تک تو یہ نظریہ اور سوچ تھی، لیکن سورہ فرقان کی جب آیت نازل ہوئی تو پھر تسلی ہو گئی۔ پھر اس موقع پہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت قیامت تک رہے گی، یہ بے شک زور لگا لیں، دعوت ہے ان کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شریعتیں تو منسوخ ہو گئیں، کچھ پہلو راہبوں نے تو کچھ موجودہ لوگوں نے کر دی، نام تک نہیں رہا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور بھی بہت کچھ اللہ پاک مجھے عطا کر دیتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی سورہ فرقان کی اس آیت کریمہ کی خوشی ہوئی جو میں ابھی سناؤں گا۔ عظمت والی آیت فرمایا، عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور مجھے خوشی دینے والی آیت سورہ فرقان کی یہ آیت ہے۔ توبہ کی معافی والی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور خیر کی دعوت شر سے بچنے کی آیت 14ویں پارے کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور فرمایا کہ مومن کو سہارا دینے والی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور محمد کو خوشی دینے والی آیت وہ سورہ فرقان کی ہے۔ سوال یاد ہے اس صحابی نے عرض کیا کہ ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو گئی تھی بڑی بڑی، اسلام تو لے آئے لیکن وہ غلطیاں یاد آتی ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، کہیں ہو سکتا ہے معافی نہ ملے۔ تو فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहां फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है और भी बहुत ज्यादा कुछ अता कर देते, मुझे इतनी खुशी न होती जितनी इस ऐत के नाजिल होने पर मुझे खुशी हुई, क्योंकि इस ऐत में ये ऐलान किया जा रहा है मोहम्मद आपका उम्मती कोई भी क्यों ना 100 कातिलों का कातिल, 100 मकतूलों का कातिल क्यों ना हो, कुफ्र और शिर्क की दलदल में क्यों ना फंसा रहा हो और जिंदगी की राहों में कभी डगमगाया हो, लेकिन सिद्ध के दिल से अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह पाक ऐलान कर रहे हैं उसकी तौबा कबूल हो गई। 70 साला बूढ़ा भी जिसने कभी अल्लाह को और अल्लाह के हबीब को याद नहीं किया, अपनी सदारत की घमंड में, रिश्वत लेने के मूड में, लूटने और घसूटने में, मुर्दा अवाम के कफन चोरी करने में, और मैं तो कहता हूं लोग कहते हैं इस कौम के खून पसीना को न चूसो, मैं कहता हूं अब इस कौम का खून पसीना भी नहीं रहा, अब तो कफन है इनके पास। और जालिम लीडरों, इस खून पसीना पीने के बाद अब इस कौम के कफन चोरी न करो। रिश्वत लेने वालों, जुल्म को रवाज देने वालों, काफिरों की हिमायत करने वालों, सूरह फुरकान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल होने वाली भी सुन लो। आज भी सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों को माफ करा लो। 8,000 ऊपर कुछ 8,040 41 चिल्ला लगाने वाली बात करीब पहुंच गई। 8,041 अफरादो अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। इस गरीब मुल्क के लूटने वालों, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। सियासी तौबा न करना, सियासी तौबा न करना, हकीकी तौबा करना। व अमिला अमलन सालिहा, तौबा के बाद अपने जाविये नजर को, अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना। उसका रहमत का ऐलान हो रहा है, रहमो करम वाली जात का ऐलान हो रहा है। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम तुम्हारे साबिका गुनाहों को भी नेकियों में बदल देंगे। लेकिन खुदा के लिए इस गरीब अवाम का जो खून और पसीना चूसा है वो वापस कर दो, उल्टी कर दो, उल्टी कर दो, वापस कर दो। ये हजम नहीं कर सकोगे, खुद ज़ेरे ताब हो जाओगे। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, और अल्लाह माफ करने वाला है, उसकी शान माफ करने वाली है, मेहरबान है, और वो माफ करके खुश होता है। लेकिन हर गुनाह की माफी उस तरह है ना, किसी ने रोजे न रखे और वैसे माफी का ऐलान करता रहे, उनकी कज़ा करेगा फिर माफी मांगे। गुनाह की माफी ये है कि वैसे तो इनको ये कहो कि रोजे रखो या तौबा करो, नफल पढ़ो, ये पढ़ने लग जाएंगे। नहीं, गुनाह की माफी ये है कि पहले साहिब हक का हक दो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। अल्लामा रूमी की बात करके खत्म करते हैं। अल्लामा रूमी कहता है ये तौबा और इस्तग़फ़ार इतना अजीब वजीफा है कि अल्लाह के मबगूज को महबूब बना देता है 1 मिनट में। कोई शख्स अल्लाह का महबूब बनना चाहता है,
اور یار اتنا سا MNA بننے کے لیے اتنے ہزار ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ادھر ادھر، کتنا مشکل ہے MNA بننا بھی، اور دنیا کا عہدہ کسی کام کا نہیں ہے، پھنساتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننا معمولی بات ہے، خدا خواہی بلا خواہی اللہ کا مل جانا بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اور علامہ نے 2 جملوں میں بات کو حل کیا کہ اللہ کا مبغوض جس کو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، توبہ اور استغفار سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کہی دوستو، فرمایا کہ جس کو اللہ استغفار کی توفیق دے دیتا ہے نا، کو استغفار کرنے لگ جاتا ہے، بندہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھ لے توبہ قبول ہے، اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ در پہ بلاتا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رسول کے چچا زاد بھائی کی بات کر رہا ہوں، مفسر قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے جب توبہ اور استغفار انسان شروع ہو گیا تو یہ سمجھے قبول ہے، ورنہ تو دیکھو نا بہت سے وہ جو اللہ کے در پہ نہیں۔ تو علامہ رومی کی بات کر کے ختم کرتے ہیں، فرمایا مرکب توبہ جائے مرکب برفلک تازت بیک لحظہ ز پس، توبہ کی صلاحیت اور توبہ کا اعزاز، توبہ کی سواری وہ سواری ہے جو پستیوں میں گناہوں کی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ فلک کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے توبہ کرنے والا۔ اب اس کا عرش پہ ذکر ہونے لگ گیا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے، خیر الخطائین التوابون میں داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا ہیچ قلب پیش او مردود نیست، ذاکے کشتس ذاکے قصدش از خریدن سود نیست۔ یہ سن لو جن و انس، اللہ نے کوئی دل کسی انسان میں ایسا نہیں بنایا کہ اللہ اس کو مردود کر دے۔ انسان کے اعمال بد اس کے دل کو ایسا سیاہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا مردود بن جاتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنے در سے مردود نہیں بنایا، مردود۔ اور اللہ پر الزام لگانے والے اللہ نے تو ان کو بھی دعوت دی ہے توبہ کر لو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہودی جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کو ید اللہ مغلولہ کہنے والے کہ اللہ علیہ باللہ کنجوس ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے کہا کہ اللہ بخیل ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے یہ اعلانیہ بات کہی کہ اللہ بخیل اور کنجوس ہے، ہاتھ بند رکھتا ہے۔ اور ایک گروہ نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، تنگ دست ہے، کنگال ہے، اعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تو اپنے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہے توبہ کر لو راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہیچ قلب پیشو مردود نیست، ذاک قصدش از خریدن سود نیست، مشتری خائی کہ عزو زربری۔ عجیب بات کہی کاروبار والو، اللہ کی رضا جہاد کے بعد، اللہ کی رضا مال غنیمت کے بعد ہدیے کے ساتھ اور پھر کاروباریوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں کہیں علماء کے کوئی مشورہ ہو نا اور میں جاؤں تو مجھے کیا کہتے ہیں، یہ مالدار مولوی ہے، سیٹھ مولوی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم سب سیٹھ اور مالدار لوگوں کے امام ہو، کاروبار کے ساتھ 90% حصہ کاروبار کے ساتھ متعلق ہے۔ کاروباریوں کی بات آئی، خیال سے سننا۔ مشتری خائی کے عزو زربری، نز حق کے باشد ہے دل مشتری۔ دنیا کے کاروباریوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عادت ہے کہ چیز خریدتے وقت اس کا عمدہ ہونا چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں چائنا کی نہ ہو، ذرا اچھے ملک والی بنی ہوئی ہو، عمدہ ہو۔
دنیا کے مشتریوں کا یہ خاصہ ہے، چیز کو عمدہ سمجھ کر خریدتے ہیں، اور میں ایسا مشتری ہوں، میں ایسا مشتری ہوں جن و انس کہ ٹوٹا ہوا دل، پھٹے ہوئے کپڑے، انبار گناہ کے لے کے آؤ، ٹوٹے ہوئے میں اس ٹوٹے ہوئے مشترا کا بھی مشتری ہوں۔ دنیا والے عمدہ چیز کو خریدتے ہیں، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دینے والا ہے؟ اور قرض حسنا کی تفسیر یہ ہے، کون میرے راہ میں صدق کے دل سے استغفر اللہ کہنے والا ہے، کون میری راہ میں صدق کے دل سے سجدے میں جانے والا ہے، یہ قرض حسنا ہے۔ دنیا والے چیز خریدتے ہیں عمدہ سمجھ کر، اور مجھ خریدار میں یہ شرط نہیں ہے پوری زندگی گناہوں میں کفر و شرک میں گزاری ہو، اور میرا مردود بنا ہوا ہو، مبغوض بنا ہوا ہو، لیکن صدق کے دل سے ایک دفعہ میرا نام لے لے اور ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لے لے، سب معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے۔